نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے نظر یعنی منت ماننا۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس اعتکاف کی منت مانی جائے وہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ اب منت جس کو عربی میں نظر کہتے ہیں، اس کے ضروری احکامات آپ کو پتہ ہونے چاہیے، آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے منت صحیح ہونے کی شرطیں یا کون سی ایسی شرائط ہیں جو کہ جائز منت ہونے کے لیے صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ منت صحیح ہونے کی شرائط ہیں، جن میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ منت کسی عبادت کی ہو، یعنی جس کام کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہو وہ ایسا کام ہو کہ جس کو شریعت میں عبادت قرار دیا گیا ہو، مثلا نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات یا حج۔ یعنی مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا یا 1000 روپیہ صدقہ کروں گا، اور اگر یہ منت مانی کہ فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن خاموش رہوں گا، یہ منت نہیں، کیونکہ خاموش رہنا شریعت میں عبادت قرار نہیں دیا گیا۔ اسی طرح دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ جس چیز کی منت مانی ہے وہ اس کی قدرت سے باہر نہ ہو، اور ورنہ منت جو ہے آپ کی وہ صحیح نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں شخص کی دکان کا مال خیرات کر دوں گا، یہ منت صحیح نہیں، کیونکہ کسی غیر کی دکان کا مال نہ اس وقت اس کی ملکیت اور قدرت میں ہے، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں آ جائے، وہ اس کی قدرت سے باہر ہے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کی منت مانی جائے اگر وہ خلاف شریعت ہو تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ اس کو پورا نہ کرے، کیونکہ اس کا پورا کرنا خلاف شریعت کام ہوگا جو خود ممنوع اور حرام ہے، وہ اس حرام سے بچنا واجب ہے۔ اسی طرح چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ صرف منت مان لینے سے منت کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پورا کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب اس کی شرطیں پائی جائیں۔ مثلا منت مانی کہ میں امتحان میں نمبر اول آیا تو 1 روزہ رکھوں گا، تو اگر آپ نمبر 1 یعنی اول آئے تو منت کا روزہ رکھنا واجب ہو گیا، اور اگر نمبر اول نہیں آئے تو روزہ رکھنا واجب نہیں ہوا۔ یوں رکھ لو تو ثواب ملے گا، کیونکہ روزہ خود ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح 5ویں اس کی منت کی صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی منت ماننا حرام ہے، کیونکہ منت ایک طرح کی عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، صرف وہی اس کا مستحق ہے، اور اس کے سوا کوئی دوسرا اس کی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ کوئی نبی یا رسول یا فرشتہ، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی قوت، طاقت، فرشتہ، نبی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔